بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان ذی قدر، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا۔ صاحب خانہ نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً پورے خلوص کے ساتھ آج کی اس بزم کو منعقد کیا۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یاد رکھیے، ذکر میلاد النبی یہ رسم نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسم کے ادا کرنے پر جنت نہیں ملتی۔ یہ وہ فرض محبت ہے جسے اللہ کریم نے ہر غیرت مند کی محبت کے ذمے لگا دیا۔ محبت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ 25 منٹ میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ اس فرض محبت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب دور بدل گیا، وقت بدل گیا۔ پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں لوہار کی دکان ہوتی تھی۔ جہاں پر لوگ اپنی چھریاں، کلہاڑیاں، درانتیاں اور اوزار تیز کروانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ اس عمل کے دوران چھری سے، درانتی سے، اوزار سے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے زمین پر گرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک لوہا خریدنے والا آتا تھا۔ محبت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ آ کر اس لوہار سے یہ سوال کرتا تھا کہ لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا تھا ہاں۔ اپنی دکان سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر پہلے وہ لوہار اس لوہا خریدنے والے کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ لوہا خریدنے والا سوال کرتا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات لوہے کے ٹکڑے زمین پر جو پڑے ہیں، جو نیکڈ آئی سے، ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے، یہ بھی بیچو گے؟ وہ کہتا تھا ہاں، یہ بھی لے لیں۔ ان لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے لیے وہ لوہا خریدنے والا ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا تھا، وہ اپنے تھیلے سے مقناطیس نکالتا تھا، اور مقناطیس نکال کر ایسے کر کے زمین پہ اس جگہ پر پھیرتا تھا۔ اگر آپ کی توجہ کا مرکز حضور کا منبر ہے، وہ مقناطیس ایسے پھیرتا تھا، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات اس مقناطیس کے ساتھ لگ جاتے تھے، مٹی وہیں پر رہ جاتی تھی۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو تو یاد رکھیں، میلاد النبی کا اشتہار بھی محبت کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے، مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے، محبت کھینچی چلی محفل مصطفیٰ میں پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے کسی میلاد النبی کے اشتہار پر نہ کبھی لکھا ہے، نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف بریلویوں کی محفل ہے۔
میں بولنے والوں کی خدمت میں درخواست کرنا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی اشتہار پر لکھا ہو یہ صرف اہل و سنت کی محفل ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے تو اگر بچے بھی نوجوان بھی دروازے پر کھڑے ہوں تو وہ لوگوں کے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کی تلاشی نہیں لیتے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو اندر آ جائیں، مسلک جدا ہے تو واپس چلے جائیں۔ یہ میرے نبی کے ذکر کی محفل ہے، یہاں دل توڑے نہیں جاتے، یہاں دل جوڑے جاتے ہیں۔ یہ وہ فرض محبت ہے جو اللہ کریم نے فقط اب یہ آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ سرکار کے ذکر کی محفل کو سنیوں کی محفل کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے مصطفیٰ خود ہماری جھولی میں ڈال دیے۔ یہ رسم نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ فرض محبت، اور یہ فرض آپ یقین جانیں جس نبی کے ذکر میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، ان کی فضیلت کا میں اپنے کم علمی کے احساس کو طبیعت میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں جملہ کہوں نا تو میرا خیال ہے ان 25 منٹ میں اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے شریعت ان سے لی ہے جو پابند شریعت ہی نہیں ہے، جو چلتے جاتے ہیں تو شریعت بنتی جاتی ہے۔ ہم ان سے مانگتے ہیں جو کسی سے نہیں مانگتے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ہم نے ان سے قرآن لیا ہے جنہوں نے کسی سے سیکھ کر قرآن نہیں پڑھا۔ جو خاموش ہیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں، تقریر تو ختم ہونے والی ہے، آپ نے کب بولنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جن کی گود میں رسول پلے وہ بھی بے مثال ہیں۔ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں انہیں ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو رسول کی گود میں پلے وہ بھی بے مثال، پابند شریعت نہیں ہے۔ جیسے جیسے کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں، شریعت بنتی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اپنی بات کو متحقق ثابت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بدو، شاید اسی پر ہی میرا وقت ہو جائے، ہے حضور کا صحابی لیکن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بسم اللہ، آ کر اس نے سیدھی سیدھی بات سرکار سے کر دی، کہنے لگا حضور مجھ سے 5 نہیں پڑھی جاتی۔ اب سرکار نے تو نہیں فرمایا میں خود 6 پڑھ رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز بھی حضور پہ فرض، تو تیرا نبی خود 6 پڑھ رہا ہے، تجھ سے 5 نہیں پڑھی جاتی؟ کوئی نکاح کا مسئلہ پوچھ لے تو میں بتا دیتا ہوں، کوئی جنازے کی بات پوچھ لو، کوئی روزے کی بات پوچھ لو تو بتاتا ہوں۔ نہیں، بلکہ مجھے لگتا نہیں ہے، میرا دل یقین کی حد تک گواہی دیتا ہے کہ اس نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ سوال اس نظریے سے کیا، وہ جانتا تھا سارا دین ان کے قدموں کے گرد ایسے گھومتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ آ کر بیٹھ گیا، حضور میں 5 نہیں پڑھ سکتا۔ چہرہ مصطفیٰ پر تبسم آیا، فرمایا اچھا پھر تیرا کیا کریں حضور؟ جو آپ کو اچھا لگے۔ فرمایا پھر تیرا حال یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی 5 پڑھے گا، ثواب اسے 50 کا ملے گا۔ تو مرتے دم تک عصرین، فجر اور عصر 2 نمازیں بھی پڑھتا رہے، رب تجھے ثواب 5 کا عطا فرماتا رہے۔ آج بھی ہمارا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جو شخص شرائط کو پورا کر سکتا ہو وہ بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اتنا مسئلہ تو پرائمری فیل کو بھی آتا ہے، خاص طور پہ جو مرد ہو۔ بولے ہے کہ نہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات اپنے حق میں جتنی بھی آیتیں اور روایتیں سنتے ہیں وہ ساری کی ساری جا کر اپنی بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ بیوی تو خود ہمیں اپوزیشن سمجھتی ہے۔ بیوی کو تبلیغ نہیں ہوتی، بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ بیوی نے آپ کو اس حال میں دیکھ رکھا ہوتا ہے جس حال میں آپ کو سگی ماں نے بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ کا کردار ہوتا ہے۔ مرد کے حق میں جتنی آیتیں اور روایتیں سنیں
وہ گھر میں جا کر بہن کو بتائیں، گھر میں جا کر بیٹی کو سنائیں، تاکہ جب یہاں سے یہ روانہ ہو کر دوسرے گھر میں جائیں تو باپ کے شملے کو داغ نہ لگنے دیں۔ حضور قرآن کہتا ہے 4 نکاح کر سکتا ہے ایک مرد ایک وقت میں جو شرائط پر پورا اترے۔ سرکار علی مرتضیٰ کا دل بھی چاہا کہ میں بھی دوسرا نکاح کر لوں۔ اگر آپ زور سے بولیں نا تو میرے مولا کا ایک لقب ہے یعصوب الدین۔ بولیے نا لقب کیا ہے؟ آپ کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے کہ 25 منٹ بھی زیادہ ہیں۔ یعصوب الدین میرے مولا کا لقب ہے، یعصوب۔ ایک دفعہ سارے زور سے بولے، میں آپ کو بتاؤں یعصوب کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہوگا؟ یعصوب بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اس شہد کی مکھیوں کے چھتے کے بالکل نیچے جا کر کھڑے ہو نا، ایک بات میں عرض کروں، آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے، میری نظر آپ کے چہرے پر ہے، مصطفیٰ کی نظر ہماری نیتوں پر ہے۔ کون کس نیت سے پڑھتا ہے، کون کس نیت سے سنتا ہے، کون کس نیت سے آتا ہے، اور کون کس نیت سے سجاتا ہے۔ مصطفیٰ کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، یہ ان کی عزت ہے کہ کسی کے سر پہ پاک عزت کی سجا دے۔ اس چھتے کے نیچے آپ جا کر کھڑے ہو نا، شہد کی مکھیوں کے چھتے کے نیچے، تو آپ کو زمین پر کچھ مکھیاں ایسی پڑی ہوئی نظر آئیں گی جو درمیان میں سے کٹی ہوئی ہوتی، سر الگ ہے، دھڑ الگ۔ ان شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ان کا جو نر سردار ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں یعصوب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کرتا کیا ہے؟ جب شہد کی مکھیاں پھولوں سے اور پھلوں سے رس چوس چوس کے لاتی ہیں نا، یوں سمجھیں کہ اس یعصوب نے چھتے کے سامنے ایک بیریئر لگایا ہوتا، چیک پوسٹ، سامنے وہ بیٹھا ہے، وہ ہر آنے والی شہد کی مکھی کا یوں سمجھیں کہ منہ سونگتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جو مکھی تازہ پھل سے تازہ پھول سے رس چوس کے لائے اسے تو شہد بنانے کے لیے آگے چھتے میں جانے دیتا ہے۔ جو بول رہے ہیں آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کے منہ سے گلے سڑے پھول کی یا گلے سڑے پھل کی بدبو آئے، جو مکھی اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارے اور ستھری چیز نہ لائے، فرض میں کوتاہی کرے، اسے وہ یعصوب آگے نہیں جانے دیتا بلکہ وہیں کاٹ کے نیچے زمین پہ پھینک دیتا۔ اگر حیدر جناب کے ذہن میں آ گئے ہوں تو سرکار علی مرتضیٰ کا لقب بھی یعصوب الدین ہے۔ جو شخص تو ستھری غیرت والی مصطفیٰ کی محبت والی نیت لے کر آئے اسے آگے جانے دیتے ہیں، جو بدنیتی کرے ذوالفقار کاٹ کے پھینک دیتی۔ آپ کا لقب یعصوب الدین۔ اور جس نبی کے ذکر میں آئے ہو، مولا کائنات فرماتے اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے درود کی برکت سے خوبصورت فرما دیتا ہے، شکلیں بدل جاتی، طبیعتیں بدل جاتی، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی۔ یہ مصطفیٰ کی ذات پر درود کا فیض ہے۔ جلدی سے میں حدیث پاک کو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایک شخص بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے۔ میرے مولا کا دل بھی کیا میں بھی نکاح کر لوں۔ مخدوم کونین نے زندگی بھر کبھی بھی حضور علیہ السلام سے کھول کر کسی چیز کا اظہار نہیں کیا۔ آقا چہرے کے تاثرات سے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ سیدہ کی تمنا کیا ہے۔ ادھر جڑے رہیں، اتنا وقت نہیں ہے دہرانے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے گھر سے چلیں اور اپنے بابا جان کے گھر حاضر ہو گئیں، یوں سمجھیں کہ ایک ساون ہے جو آنکھوں میں رکا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے آپ کے چہرے پاک کو تکا اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا فاطمہ چہرے عصمت پر اتنا ملال۔ آقا نے حال پوچھا تو پھوٹ پھوٹ کے آپ رو پڑی، وہ جو ساون تھا وہ بہ گیا۔ آج بھی کھول کر کچھ نہیں کہا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور اگر قرآن نے ہر مومن کو اجازت دی ہے تو پھر علی بھی تو دوسرا کر سکتے ہیں نا۔
کوئی بات سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور سرکار علی مرتضیٰ دوسرا نکاح کرنا چاہتا. حضور خاموش نہیں ہوئے. سرکار نے بلال سے فرمایا ابھی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مینار سے سارے صحابہ کو مسجد میں بلاؤ، میں محمد خطبہ دینا چاہتا ہوں. بلال حبشی تشریف لائے. آپ نے اعلان کیا سارے صحابہ جلدی سے مسجد میں آئے، سرکار کا حکم ہے. صحابہ آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے. حضور جہاد کا حکم دینے والے ہیں، کوئی نئی آیت قرآنی نازل ہوئی ہے، سرکار کس لیے اتنی عجلت میں جلدی میں ہمیں غلاموں کو بلا رہے ہیں؟ سارے آ گئے مسجد نبوی شریف میں. سرکار علی مرتضیٰ بھی آئے. آقا کی حیات طیبہ کا مختصر ترین خطبہ حضور ممبر پر تشریف لائے اور سرکار نے سارے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں سن لو، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے خفا کیا اس نے مجھے خفا کیا. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے اس بات کی حکمت کیا ہے، مگر مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا حضور کیا فرما رہے ہیں. یہ فرما کر سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے اور جناب علی مرتضیٰ کے گھر پہنچے. ادھر دیکھیں سامنے سرکار مولا کائنات کو کھڑا کر کے یہ دونوں شخصیات ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اور سے بولو بھائیو. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی جسارت پر جو علی کے باپ کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. عائشہ سنیں، آج کوئی شخص ہو نا، آج کوئی شخص ہو غیر سید، دیکھیں ایک بات میں کر دوں، آج بھی سید تے غیر سید لنگر مستحب تے مکروہ دا فرق نہیں ہے، حلال تے حرام دا فرق ہے. زور سے کہو تو صحیح ہے. صدقہ غیر سید پہ حلال ہے، سید پہ حرام ہے. وہ صدقہ غیر سید پہ حلال ہے. مہربانی کرو، میں کوئی ٹوپی نہیں پھیرنے لگا، تھوڑی سی مہربانی کریں میرے ساتھ نا. صدقہ آج بھی غیر سید پر حلال ہے، سید پر حرام ہے. اچھا وہ صدقہ سید پر جس وجہ سے حرام ہے نا، اس وجہ کو خون مرتضیٰ کہتے ہیں اور نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ کا سرکار مولا کائنات کا ایک بات یاد رکھیں، آج آپ کسی شخص سے کھڑے ہو کر پوچھیں نا، کوئی غیر سید ہو، سید نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا، تو کہے گا جی میں بھی مسلمان تھا، میرے باپ دادا بھی مسلمان تھے، دادا کے دادا بھی مسلمان تھے، اس سے پہلے پتہ نہیں ہم سکھ تھے، ہندو تھے، عیسائی تھے، یا پتہ نہیں کیا تھے، غیر مسلم سے پھر ہم مسلم بنے. غیر سید. یہی سوال آپ کسی سید زادے سے پوچھ لینا، شاہ صاحب آپ کب سے مسلمان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ سید صاحب بولے علاقے کے لوگ گریبان پکڑ لیں گے، تجھے حیا نہیں آتی علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ پوچھتے ہو؟ جو بول رہے ہیں سر اٹھا کر مجھے جواب دے. آخری جملہ اور پھر مجھے آپ اجازت دیں. جو شخص آج 15 صدیوں کے بعد علی کے بیٹے کا کلمہ نہیں پوچھ سکا، تم علی کے باپ کا ہی نام پوچھتے. لوگوں کی آپ ڈنڈی دیکھیں اور لوگوں کی جرت دیکھیں. ایک طرف کہتے ہو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ایک طرف یہ کہتے ہو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ٹھہر جائیں ذرا. اچھا ایک پسے آندے ہو بھی ولی دی ایک نگاہ ہو جاوے تے رب دی لکھی تقدیر بدل جاندی ہے. سر اٹھائے میں کیا عرض کرنے والا ہوں، یہ بالکل آخری جملہ. ادھر کہتے ہو ولی کی ایک سیکنڈ کی نگاہ فیض تقدیر کو بدل دیتی ہے. رکھو دل پہ ہاتھ اور مجھے بتاؤ، اگر ولی کی نگاہ ایک لمحے کی انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، مصطفیٰ کی 42 سالہ صحبت ابو طالب کو نہیں بدل سکتی. یہ لوگوں کا وہ علمی ناکہ ہے
یہ لوگوں کا وہ علمی ڈاکہ ہے جو لوگوں نے مارا ہے اور نقب زنی کی ہے اور اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔